السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج 5 سپٹمبر 2020 ہے اور آج کا دن ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہمارے اسکول میں بھی اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ ٹیچرز اس دن اسٹوڈنٹس کو ٹیچر بناتے تھے، ہم لوگوں کو ٹیچر بناتے تھے، کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ ایک اچھا ایکسپیرئنس ہوتا تھا لائف کا۔ اور ٹیچرز جن کو آپ مدرس بھی کہیں اردو میں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں اور آپ کو قابل اور لائق بناتے ہیں کہ آپ بڑے انسان بنے، اچھے انسان بنے۔ سب سے بڑے تو بننا سے زیادہ اچھے انسان بننا بے حد ضروری ہے، اور دنیا میں اچھے انسان کی بہت کمی ہے۔ بڑے انسان تو بہت ہیں لیکن اچھے انسان بہت کم ہیں۔ تو خیر، اس پہ ایک بحث ہے، وہ ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ نہ صرف اسکول کے اساتذہ کا آپ کی زندگی میں بڑا رول ہے، بلکہ ہماری زندگی میں دوسرے بھی لوگوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیے۔ میرے والد کا ٹرانسفر زیادہ تر ڈسٹرکٹس پہ ہوتا تھا، تو ہم لوگ کبھی کبھی ڈسٹرکٹ جایا کرتے تھے۔ تو ہمارا کوئی ایسا اسکول میں داخلہ نہیں ہوا تھا۔ شروع میں والدین نے تو لف پیکاک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا تھا، پھر بعد میں نکال لیے، پھر ہم کو ڈسٹرکٹس میں جانا پڑا۔ ایک میرا لائف کا ایکسپیرینس ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک مندر میں پڑھنے جاتے تھے۔ اس مندر کے میں کنواں بھی تھا اور بہت بڑا مندر تھا گدوال میں، اور اس کے ہر پلر پہ ایک ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا تھا، اور اس میں مسلمان، ہندو، ہر دھرم کا بچہ بیٹھا رہتا تھا۔ اور اس کے استاد تھے سید صاحب۔ یہ گائے کو ہانکنے والا پڑھا لے کے بیٹھے رہتے تھے اور بچوں کو پڑھاتے تھے تیلگو میڈیم کے اور ہم نے وہاں پہ اس مندر میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارا گھر وہاں سے دور چلا گیا، دوسری جگہ لے لیے والد صاحب، تو وہاں ہمارے ریڈی صاحب ہوتے تھے، بال ریڈی نام تھا ان کا۔ تو ان کے گھر میں بڑا سا گھر تھا جس میں لکڑی کے تھم لگے ہوئے تھے، شیڈ پڑا ہوا تھا بڑا سا ٹین کا۔ تو اس میں ہم ان کے پاس بیٹھ کے دوپہر میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ ہم کو پڑھایا کرتے تھے ریڈی صاحب۔ تو اس طرح سے ہماری تعلیم مختلف جگہ پہ ہوئی، مختلف لوگوں نے کی، اور اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں کہ کس ٹیچر کا نام لیا جائے، بہت سارے تو بھول بھی گئے۔ خیر، یہاں میرا مقصد میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ نہ صرف میری زندگی میں بلکہ ہزاروں بچوں کی زندگی کو سنوارنے، سجانے میں اور ان کو تعلیم دینے میں، ان کی زندگی کو بنانے میں، ان کی زندگی کو ایک دشا دینے میں کامیاب ہوئے۔ یہ اس زمانے کا زمانہ ہے، اس زمانے کا دور ہے، تقریباً آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم حیدرآباد شفٹ ہوئے تھے۔ تو جہاں ہمارا داخلہ گورنمنٹ اسکول میں کرایا گیا تھا، وہیں ہمارا داخلہ مسجد میں کرایا گیا تھا، اور ہم رہتے تھے حیدرآباد انڈیا کے محلہ تھا عالیہ کوٹلہ، چمیلی کے منڈوے کے پاس رہتے تھے۔ چمیلی کا منڈوا ویسے مخدوم محی الدین کی نظم سے مشہور ہے، ایک چمیلی کے منڈوے تلے، لیکن ہم چمیلی کے منڈوے تلے رہتے تھے۔ تو چمیلی کا منڈوا مشہور ہے عالیہ کوٹلے میں، وہاں پہ سکندر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ بھی تھی۔ خیر، اس مسجد میں جہاں پر
عربی تعلیم ہوا کرتی تھی، دینی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو ہے کوئی ایسے مدرس، تنخواہ دار مدرس نہیں تھے، نہ ہی کوئی ان کو تنخواہ دیا جاتا تھا، نہ ان کو تنخواہ دی جاتی تھی، نہ ان کو کوئی ایسا پیسہ دیا جاتا تھا، بلکہ اس زمانے کے کچھ لوگ جو درد رکھتے تھے، جو چاہتے تھے مسلمانوں کی جو ہے تعلیم ہو اور ان کو آگے بڑھنے میں سہولت ہو، ان تک ہمارے دین کا یعنی دین کی تعلیم پہنچے اور ان کی زندگیوں میں دین آئے، اس کی محنت کرتے تھے۔ اور بڑی اچھی محنت تھی، کیونکہ یہ محنت جو ہے آج بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا رول ہماری زندگی میں رہا ہے۔ جہاں ہمارے ماں باپ نے ہمارے دینی تعلیم کی کوشش کی، وہاں پہ ان مساجد کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، جنہوں نے ہماری زندگی میں دین کو لانے کی بےحد کوشش کی۔ میں نے آپ سے خطاب کرنے سے پہلے سلام کیا، یہ حدیث بھی ہم کو مساجد میں پڑھائی گئی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام، یہ پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے تھے کہ جو اس کے ساتھ اردو ترجمہ پڑھتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی میں کوئی کلام کروں یا کسی سے بھی کلام کروں تو سلام کرنے کا جو ہے میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہم کو ہمارے مساجد سے ملی ہے تعلیم۔ خیر، چمیلی کے مڈوے کے پاس یہ مسجد کا مشہور آج بھی ہے، اور آج بھی وہاں دینی تعلیم ہوتی ہے اور بچے آج بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں خلیل صاحب ہوا کرتے تھے، وہ گورنمنٹ سرونٹ تھے۔ انہوں نے محلے کے بچوں کو، جس میں سے مجھے 2-3 کے نام یاد ہیں، جیسے 2 کے نام یاد ہیں، جیسے سجاد صاحب، بشیر صاحب، یہ لوگوں کو، ان نوجوانوں کو تیار کر کے ان کو قرآن کی تعلیم دے کے، ان کی جو تعلیمات تھی بشیر صاحب وغیرہ کی، ان کو وہ یوز کرتے ہوئے اپنے مسجد میں جو ہے ان نوجوانوں سے کام لیتے تھے۔ جو محلے میں پڑھے لکھے نوجوان تھے، جو کالجز میں پڑھتے تھے، ان سے کام لیتے تھے۔ یہ بچے صبح میں جو ہے اٹھ کے فجر کے بعد سے یہ تعلیم کا سلسلہ شروع کرتے تھے، بچوں کی تعلیم کا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صبح صبح بچے سینے سے جو ہے سپارے لگا کے، پارے لگا کر اور قرآنی قاعدے لگا کر بڑی یعنی رواں دواں ہوتے ہیں مدرسے کی طرف، مسجد کی طرف۔ یہ دیکھ کے ہمارا اپنا بچپن لوٹ آتا ہے، اور ان کے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ ایک یعنی کیا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، ایک دل میں ایک محبت اور پیار کا جذبہ امڑ آتا ہے۔ تو یہ بچے قرآن کا اپنا سپارہ لگا کر جو ہے پڑھنے جاتے ہیں۔ یہاں پر بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہاں بچوں کو چہل حدیث، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اشربوا معیونکم، پانی پیتے وقت دیکھ کر پیا کرو۔ اطہر شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور ایسے جو ہے 40 حدیث جو ہے پڑھاتے تھے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس طرح کے 40 احادیث جو ہے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بچوں کو جو ہے 5 کلمے ہیں، 6 کلمے 6 کلمے اور 5 ارکان اسلام کے پڑھائے جاتے تھے، اور ساتھ میں قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان بچوں کے ذمہ، جو بیچارے نوجوان تھے اس زمانے میں، کالجز میں پڑھتے تھے، اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ مساجد میں بچوں کی تعلیم کے لیے بھی جو ہے کوشش کرتے تھے، اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان میں سے لوگوں کو جو ہے انہیں جمع کر کے بہت سارے کام کرتے تھے، جیسے جاگنے کی رات کو جو ہے مسجد میں انتظام، صفائی ستھرائی اور مسجد میں دوسری چیزوں کا انتظام۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مساجد کے لیے چندوں کا کلیکشن۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مدارس میں جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان میں جو ہے افطاری کا انتظام، جو لوگ باہر سے آتے ہیں، جو لوگ مسافر جب راستوں میں جو ہے جن کو روزہ کھولنے کی نوبت آ جاتی ہے،
تو مساجد میں آ جاتے ہیں، تو مساجد میں ان کے لیے افطار کا انتظام کیا جاتا تھا، اور ہر گھر سے افطاری آتی تھی، اور اس زمانے میں نوجوان جو ہے اس کی لیڈ لے کر اس کو جو ہے ہر یعنی اس کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری لیتے تھے۔ بے شک موزن صاحب اور آپ کے پیشمام صاحب بھی اس میں رہتے تھے، لیکن ان بچوں نے ان کا ہاتھ بٹانا، ان کی ہر طرح سے یعنی مدد کرتے تھے۔ اسی طرح سے جاگنے کی رات کو چائے بنانے سے لے کے آپ کے جانمازیں بچھانے، اٹھانے اور سب چیزوں کی جو ذمہ داری جو یعنی ہمارے جو ماسٹرز تھے ان کی بھی تھی، اور جو ماسٹرز اپنے بچوں کو بھی جو ہے جمع کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ہے مساجد میں سالانہ جلسے بھی ہوتے تھے۔ ان جلسوں میں بچوں سے جو ہے نعت، حمد اور آپ کے سورے اور یعنی اخلاقیات کی باتیں، دینیات کی باتیں، آپ کے دوسری چیزیں سب جو ہے بچوں سے جو ہے آن دا اسٹیج محلے کے لوگوں کے سامنے وہ ایک ڈیمانسٹریٹ ہوتا تھا، جو بچے اپنے مساجد میں اچیو کرتے تھے۔ اب تو خیر میں نے تو ایک عرصے سے دیکھا نہیں ہے، نہ ہی میں ایک گراؤنڈ رپورٹ دے سکتا ہوں، کیونکہ میں تو ایک عرصے سے سعودی عربیہ یہاں رہتا ہوں، اور مجھے تقریباً 40 برس ہو گئے، یعنی یو کین سے دیٹ مور دین 30 ایئرس۔ تو وہ ایک یعنی ایک چیز نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور آج کیا پوزیشن ہے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ ایک تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری ذمہ داری یہ بھی تھی کہ بچوں کو جو ہے خلیل صاحب کی ایک بڑی کوشش تھی اور بڑا کام تھا ان کا، اور انہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے اپنے رحمت سے میں رکھے۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ بچے جو ہے بچوں میں ایک وہ پیدا کرتے تھے کہ جذبہ جو پیدا کرتے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی کوشش تھی کہ بچے صبح میں جو ہے اٹھ کے ایک دوسرے کو فجر کی نماز کے لیے بلاتے تھے، اور ہر ایک کے گھر کو کانٹیکٹ کرتے تھے، دروازوں پہ اپنے کھٹکا مار کے جو ہے لوگ ہوشیار کرواتے تھے، اور اپنے ساتھ سب مل کے جو ہے نماز کو جاتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ رمضانوں میں جو ہے ایک کام یہ بھی ہوتا تھا کہ سحری کرنے کے بعد گروپ بنا کے پورے محلے میں آواز لگاتے پھرتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم، اور ساتھ میں جو اس کا اردو ترجمہ بھی ہوتا تھا کہ جو ہے نیند سے نماز پڑھتے رہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایکٹیویٹیز ہوتے تھے، اور اس سے بچے جڑتے تھے، ایک دوسرے سے معلومات ہوتے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی، ایک دوسرے کے دوست بنتے تھے، اور بدماشیاں بھی اپنی جگہ تھیں، دوسرے کام بھی اپنی جگہ کرتے تھے۔ نواز صاحب کی آپ کے باڑ کی کانٹی جلانے کا ہو یا کسی اور چیز کا، سب شرارتیں بھی ہوتی تھی، لیکن سب کے ساتھ یہ کام بھی ہوتا تھا اور تربیت بھی ہوتی تھی، احادیث بھی معلوم ہوتے تھے۔ اور سب سے بڑی چیز حیدرآباد کے جو ایک دینیات کے قاعدے ہیں، یہ بھی جو ہے مساجد کے ذریعے اور گھروں میں انہوں نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے۔ یہ آج بھی میرے خیال میں 150-200 روپے میں جو ہے پورا کورس مل جاتا ہوگا۔ میں نے کسی زمانے میں نے تقریباً 10-15 سال پہلے 80 روپے میں جو ہے پورا کورس خریدا تھا دینیات کا۔ خیر یہ تھی چمیلی کے منڈوے کی روداد۔ اب ہم چلتے ہیں، اب اس کے بعد جو ہے میرے ایک دور کے کزن وہ میری والدہ کے پاس آئے، بولے کہ اب جو ہے یہاں سے تو جو ہے آپ کے بچے جو ہے ابھی جو ہے یہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں، تو اب ہمارے پاس جو ہے ایک املی ون ہے، جو املی ون سے آگے بڑے بازار کو جاتے وقت ایک ایریا ہے، وہاں ایریا میں قبرستان تھا، وہاں ایک چھوٹی مسجد تھی۔ اس مسجد میں عربی تعلیم کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہاں بھی جیسے خلیل صاحب کا رول تھا، وہاں پہ ظہور صاحب کا رول تھا۔ ایک سلور کنگ تھے، ان کے اپوزٹ میں ایک قبرستان تھا جس کی ایک مسجد ہے، جہاں پہ میرے ماموں اور ایک خالہ کی بھی جو ہے تدفین ہوئی اس قبرستان میں۔
اور ان کی قبریں ابھی وہیں ہیں. تو اس مسجد میں کیونکہ ایک عرصے کے بعد میں وہاں کرتا دھرتا بھی تھا، تو اس مسجد میں ہمارے جو مجھے پڑھایا کرتے تھے ہائر، یعنی قرآن ختم ہونے کے بعد جو یعنی ریوائز کرا رہے تھے وہ تھے کلیم صاحب. میں ان کا آبھاری ہوں، ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے جو ہے پڑھایا. اس کے علاوہ میرے جو کزن تھے آپ کے مسعود بھائی، شمیم بھائی، یہ لوگ بھی اپنے کالج جانے سے پہلے مساجد میں جو ہے تعلیم دیا کرتے تھے قرآن کی، اور یہ بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے اور دینیات پڑھایا کرتے تھے، ان سے سورے سنا کرتے تھے، ان سے آپ کے کلمے سنا کرتے تھے. تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ظہور صاحب نے بھی بہت کام کیا دین کے لیے. ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے خدمات کو قبول فرمائے. اور جو بچے نوجوان بالخصوص جو آج بھی کر رہے ہوں گے، میرا کیونکہ گراؤنڈ رپورٹ نہیں ہے میرے پاس اور میں اس بارے میں ابھی جانتا نہیں ہوں، لیکن میرا چمیلی کی منڈوی کی مسجد کو جانا ہوا ہے، تو وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. املی ون کی مسجد کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے لوگوں نے کام کیا ہے. اور اس مسجد کو ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس کو ایک بہت بڑی مسجد میں تبدیل کیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے باقاعدہ جو ہے دین کی تعلیم کا انتظام کیا گیا تھا. خیر آپ جو وہاں کے رہائشی ہے، جو وہ لوگ وہاں رہتے ہیں، وہی اس بات کو بتا سکتے ہیں. لیکن میں آج ٹیچرز ڈے کے دن اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور مجھے یہ فخر ہے، اور یعنی میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان نوجوانوں کی، ان یعنی فکر کرنے والے مسلمان جو ہے جیسے خلیل صاحب ہے، جیسے ظہور صاحب ہے، ان لوگوں کی کاوشوں کو، کوششوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کا اجر دے ان کو، اور بہت سارا اجر دے، نہ صرف ان کو، ان کی اولاد کو، ان کے عزیز رشتہ داروں کو. تو بھائی صاحب یہ مساجد ہیں، یہ مساجد کا بہت بڑا رول ہے، اور ان مساجد کی جو ہے حفاظت کرنا، ان مساجد کو اچھی طرح سے اپنی کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے کوشش کرنا، اخلاقیات سکھانا، دینیات کے ذریعے انسان کی زندگی میں دین لانا اور قرآن کی تعلیم دینا، اور احادیث جیسے یعنی احادیث ہے یا 24 گھنٹے کی دعائیں ہیں، جیسے ہم لوگ پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جو ہے ہم جب یاد کرے تھے اسی طرح سے جو ہے بہانک غفرانک، اس طرح کی جو ہے پوری دعائیں وغیرہ طریقے زندگی کے اور 24 گھنٹے کے اعمال جو ہے ہمارے کو ان مساجد سے سکھائے گئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مساجد کی بنیادوں کو مزید مضبوط کرنا چاہیے، ان کو مزید فعال بنانا چاہیے، اور یہ بہت یعنی کیا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں جو ہے بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. ہم کو نہ صرف یہ ذمہ داری جو ہے کسی عالم دین کی یہ ہونی چاہیے، نہ ہی کسی مولوی کی ہونی چاہیے، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ہم پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں ان سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے. آپ کو کوئی یعنی ایسا کوئی فرات کی طرح جو ہے پہاڑ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو جو ہے کوئی یعنی چاند پہ جانے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ کو ایک 6 مہینے جو ہے کسی اچھے اسکالر سے قرآن پڑھ کے تجوید کے ساتھ بچوں کو پڑھانے کی بات ہے. یہ ہمارے پاس کے نوجوان کر سکتے ہیں اور آج بھی کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے ساتھ. 1-2 گھنٹے کا وقت نکال کے بچوں کو تیار کرتے ہیں. آپ یقین مانیے ہم ان استادوں کو آج بھی یاد کر رہے ہیں. وی آر اسٹل، ہم ان کے جو ہے آبھاری ہیں، ہم ان کے جو ہے ممنون ہیں، مشکور ہیں. سوچیے آپ کہ کتنا کب اور کس وقت ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور کیسی دعا کرتے ہیں اور کس طرح سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی کیا درجات بلند کرتے ہیں، یہ آپ سوچ نہیں سکتے. بے شک یعنی ان لوگوں کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے
ایک بہت بڑا جو ہے کردار رہا ہے ہمارے کردار سے کہ ہمارے جو ہے زندگی کی سنوارنے میں سجانے میں. اور اتنا سب آپ کو میں نے سنا دیا. اور میں جو ہے اپنے اس زمانے کے کچھ جو ہے نعت تھے، کچھ حمد تھیں، کچھ ہم تھے، کچھ نعت تھیں، تو یہ آپ کے سامنے اگر نہ سنا ہوں تھوڑا تھوڑا تو صحیح، تو یہ غلط بات ہوگی. چلیے میں آپ کو ایک حمد سناتا ہوں. جو ہم اس زمانے میں ہم کو جو ہے کھڑا کیا جاتا تھا اور کلیم صاحب بولتے تھے زور سے پڑھو، اور جب ہم پڑھتے تھے تو سب لوگ ریپیٹ کرتے تھے. تو بڑا یعنی ایک جذبہ تھا، ایک جنون تھا. اور جو آواز میں کھنک تھی ان کی اس زمانے میں وہ آج تو نہیں ہے، لیکن ایک جذبہ تھا. خیر مانیے بے شک ہم کو اچھے سنگر نہیں تھے ہوں گے، نہ ہماری آواز اتنی اچھی تھی، لیکن ایک جذبہ تھا. آپ یقین مانیے کہ مساجد میں تراویح کے بعد جو ہے ہم کو اپنے کیا ہو سکتے کہ انبیاء کے جو القاب جو ہے پکارنے لگائے جاتے تھے، ان کے لقب سے ان کو پکارا جاتا تھا. جیسے مساجد میں آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور آپ کے عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. آپ یقین مانیے کہ ہر مسلمان بچہ کوشش ہوتا تھا کہ اتنی زور سے بولے کہ وہ پورے محلے والے سنیں، یعنی اتنا زور لگاتے تھے اپنی جان کا، اور یہ آواز لگا کے بولتے تھے. اور یقین مانیے کہ وہ ایک ایک بچے کو ایک بار جو ہے موقع ملتا تھا، یا 2 بار یا 3 بار موقع ملتا تھا، لیکن بچے تراویح کے بعد کھڑے رہتے تھے اسی کے لیے کہ ہم کو موقع ملے اور ہم بولیں. تو دوستو یہ سب چیزیں یاد ہیں، اور آپ کے سامنے ہم اپنی یادداشت کو پیش کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی بولنے والا بولے اس چیز کو تفصیل سے، وہ اپنی یادداشت سے، لیکن میں بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ میں نے بھول گیا ہوں، نہیں بتا سکا ہوں آپ کو. اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اب یہ چانس ہے، موقع ہے، تو لوگ بتائیں. تو ایک حمد ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری شان جل جلالہ، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، تیری شان جل جلالہ. تو خدا غریب و امیر کا، تو سہارا شاہ و فقیر کا، تو ہی ساری دنیا کا آسرا، تیری شان جل جلالہ. کوئی شاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا و فقیر ہے، جسے چاہ جیسا بنا دیا، تیری شان جل جلالہ. جسے چاہے مردہ اٹھائے تو، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیری شان جل جلالہ. تیرا نور کون و مقام ہے، تیرا عکس دونوں جہاں میں ہے. یہاں بھی تو ہی تو ہے، وہاں بھی تو ہی تو ہے، تیری شان جل جلالہ. جسے چاہے تو وہ خلیل ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے. تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جل جلالہ. ایک چمن میں تو رنگ و بو ہے زباں پہ طوطی کہ تو ہی تو. بڑے حمد کیوں نہ بلبل خوش نوا، تیری شان جل جلالہ. تو کریم ہے، تو رحیم ہے،
تو قدیم ہے تو عظیم ہے، تیرے حکم میں کن پہ کل جہاں، تیری شان جل جلالہ، تیرا ذکر دیر و حرم میں ہے، تیرا حسن رنگ و چمن میں ہے کلی کلی نغمہ خواں، تیری شان جل جلالہ، تو ہی دل و نظر کا سرور ہے، تو ہی چاند تاروں کا نور ہے زمین تیری یہ تیرا آسماں، تیری شان جل جلالہ، نہیں تجھ سے کوئی پیشگی، نہیں تجھ سے کوئی پیشگی، تیرے واسطے ہمیشگی، تو ہی ابتدا تو ہی انتہا، تیری شان جل جلالہ، تو خود تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری ذات ہے خالق دو جہاں، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری ذات ہے خالق دو جہاں، ہے حکم تیرا یہاں وہاں، تیری شان جل جلالہ۔ دوستو ایک اور جو ہے حمد ہے جو اس زمانے میں پڑھا جاتا تھا، وہ تھا سب سے اعلیٰ اللہ ہے، سب کا مولا اللہ ہے، زندہ گویا اللہ ہے، دانا بینا اللہ ہے، زندہ گویا اللہ ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، حکمت والا اللہ ہے، سب کو پیدا اس نے کیا، قدرت والا اللہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، سب کا آقا اللہ ہے، کون ہے میرا اس کے سوا، میرا سہارا اللہ ہے، سب سے اعلیٰ اللہ ہے، سب کا مولا اللہ ہے، سب کو پیدا اس نے کیا، قدرت والا اللہ ہے۔ یہ بھی جو ہے بڑے لہن سے بڑے یعنی گا گا کر پڑھتے تھے۔ اور ایک وہ ہے کیا بولتے ہیں نعت ہے جو مجھے پوری یاد نہیں ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ چند ایک دو شعر یاد ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو یاد ہو تو پلیز وہ میرے کو جو ہے فارورڈ کریں۔ آئی وانٹ ٹو ریممبر اگین۔ حبیب خدا ہیں ہمارے محمد، شیع انبیاء ہیں ہمارے محمد، بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا، بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا، عجب رہنما ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، آج یہیں ختم کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی جو ہمارے زمانے کے ہوں، جو اس کو سننے کے بعد کنٹریبیوٹ کریں، کامنٹس کریں اور بتائیں پلیز، تاکہ ہماری جو ہے جو یادداشت سے چیزیں نکلی وہ یاد آئیں، اور ہم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اس زمانے کی باتیں شیئر کریں۔ اور یہ ان ٹیچرز کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہے میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری کردار سازی کی، جنہوں نے ہماری زندگی کو سجایا سنوارا، ان کو جو ہے یہ عقیدت کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ میں ان کو جو ہے خواجہ تحسین پیش کرتا ہوں، اینڈ آئی تھینک یو، میں تھینک یو کہنا چاہتا ہوں ان کو، اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے جو ہے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے دوسرے لوگ بھی اس سمت میں کام کریں، اور اس طرح سے بچوں کی کردار سازی کریں، اور مساجد کو اپنی زندگی کا جو ہے بہت بڑا جو ہے ایک منبع علم بنائیں، اور لوگوں کو جو ہے اس سے تعلیم و تربیت کرے مساجد سے، اور اس کے لیے ہر کوئی اپنا رول پلے کرے اور آگے بڑھے۔ تھینک یو ویری مچ۔